اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. سورہ مریم مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے. تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 19واں ہے. نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 44واں قرار دیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے 43 سورتوں کا نزول شروع ہو چکا تھا. 44ویں نمبر پر اس کا نزول شروع ہوا. اس کے نزول کا جو زمانہ ہے نبوت کا تقریباً 5واں سال ہے. ہجرت حبشہ سے کچھ عرصہ پہلے یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے. جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی ہے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کچھ گفتگو کی تھی اور اس گفتگو کے دوران اسی سورہ مبارکہ کی کچھ آیات کی بھی تلاوت کی تھی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں. سورہ مریم کا اس سے پہلی سورۃ الکہف کے ساتھ ربط یہ ہے کہ یہ سورت یوں سمجھیں کہ سورۃ الکہف کے لیے بمنزلہ تتمہ ہے. سورہ کہف کے اندر بھی شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں. اب اس سورہ مبارکہ میں بھی مزید شبہات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. سورہ کہف میں جیسا کہ آپ نے پڑھا 4 شبہات کے جوابات تھے. اب یہ جو سورہ مریم ہے اس میں مزید 3 شبہات کے جوابات آ رہے ہیں. ایک شبہ سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے متعلق کہ ان کی بڑھاپے میں اولاد ہوئی
غالب رائے کے مطابق تقریباً 96 سال ان کی عمر تھی جب حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پیدا ہوئے ہیں۔ تو اتنے بڑھاپے میں اولاد ہوئی تو وہ پھر مختار ہوں گے کہ اپنے آپ کو اتنی عمر میں اولاد دے دی۔ اس شبہ کا جواب فرمایا اللہ رب العزت نے کہ انہوں نے تو اللہ سے مانگ کے لیا تھا، خود اپنے آپ کو دے سکنے پر قادر ہوتے تو پھر پہلے ہی کیوں نہیں دے لیا؟ وہ تو اللہ سے مانگتے رہے، تو جب اللہ رب العزت کی مرضی ہوئی تب اولاد ہوئی۔ دوسرا شبہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہ بغیر خاوند کے ان کی اولاد ہو گئی، تو یہ ان کے اپنے اختیار میں تھا، بڑی کرنی والی تھیں، کرامت تھی یہ ان کے اپنے اختیار میں تھی۔ جواب دیا کہ اپنے اختیار میں ہوتا تو وہ اتنی پریشان تو نہ ہوتی، وہ تو اس معاملے میں پریشان تھی، وہ تو یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس طرح میری اولاد ہو، لیکن یہ تو اللہ رب العزت کا اختیار ہے اور اللہ نے جب جیسے چاہا کر دیا۔ تیسرا شبہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق کہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے، پھر بڑے بڑے عجیب معجزات تھے ان کے، اندھے کو، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، مردوں کو بھی کم باذن اللہ کہتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ کم باذن اللہ والی بات جو ہے یہ شبہ ڈالنے والوں کی طرف سے تو نہیں، یہ تو اللہ نے بتلائی بعد میں، وہ تو بس اس حد تک کہ مردے بھی وہ زندہ کرتے ہیں، تو وہ بڑے اختیار والے۔ تو جواب دیا اللہ رب العزت نے کہ وہ تو خود اللہ کی وحدانیت کے اعلان کرنے والے تھے، ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، تو وہ کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا اور مختار کل قرار دے سکتے ہیں؟ تو یہ 3 مزید شبہات کے جوابات ہوئے۔ مزید ربط کے اندر یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ سورہ کہف کے اندر جن شبہات کا جواب تھا تو ان میں بھی زیادہ تر کرامت اور معجزہ کے حوالہ سے تھے۔ اصحاب کہف ایک طویل عرصہ تک سوئے رہے، وہ نبی نہیں تھے تو یہ کرامت ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیمات تو ان کے جو ایسے حالات و واقعات ہیں کہ جن کی سمجھ ہی نہیں آتی تو وہ معجزہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس سورہ مبارکہ میں بھی جن شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے وہ بھی کرامتوں اور معجزوں کے حوالہ سے ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بغیر خاوند کے ان کی اولاد ہونا وہ کرامت کے درجے میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بڑھاپے میں اولاد ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ یہ معجزات ہیں۔ تو گویا کہ پچھلی صورت میں بھی جن شبہات کے جوابات دیے گئے وہ بھی کرامتوں اور معجزوں کے حوالہ سے تھے، اس سورہ مبارکہ میں بھی جن شبہات کے جواب دیے جا رہے ہیں یہ بھی کرامت اور معجزہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر البتہ پچھلی صورت سے ایک ترقی ہے۔ پچھلی صورت کے اندر صرف کچھ معجزات وغیرہ کا، کچھ شبہات کے جوابات کا تو تذکرہ ہو گیا،
اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ نبی اور ولی کارساز اور مختار نہیں ہوتے، کارساز اور مختار اللہ ہی ہے۔ اس حد تک تو بتا دیا گیا پچھلی صورت میں۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ ترقی ہے کہ یہاں پر ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جن کو تم کارساز اور مختار سمجھ رہے ہو وہ تو اللہ کے سامنے عاجزیاں کرنے والے تھے، گڑ گڑانے والے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں، سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اللہ کے سامنے عاجزیاں کر رہی ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ بھی اللہ کے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں۔ تو پچھلی سورہ مبارکہ میں صرف یہ تھا کہ وہ کارساز اور مختار نہیں، اللہ ہی ہے۔ یہاں پر یہ بھی ہوا کہ یہ کارساز اور مختار نہیں ہے بلکہ اللہ ہی ہے، اور یہ تو عاجزیاں کرنے والے ہیں۔ تو یہ ترقی ہو گئی، یہ تو ہو گیا ربط۔ اب سورہ مبارکہ کا خلاصہ۔ سورت کی ابتدا کے اندر 3 شبہات کے جوابات ہیں، شبہات جو میں نے ابھی ربط کے اندر بتلائے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو سورت کے شروع میں ان شبہات کے جوابات ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی وغیرہ جب سارے یہ توحید کے ہی داعی تھے تو پھر انہی ہستیوں کو معبود کیسے بنا لیا گیا؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ بعد والوں کی شرارت ہے، یہ بعد والوں کے کرتوت ہیں کہ انہوں نے انہی کو جو ہے وہ معبود بنا لیا۔ اس کے بعد اس بات توحید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا واقعہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، اور کچھ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بالکل اجمالاً جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ پھر ایک سوال کا جواب ہے کہ جی یہ انبیاء جب سارے توحید کے ہی داعی تھے تو شرک کا آغاز کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب دیا کہ وہ بعد کے نالائق جانشینوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے شرک کا آغاز کر دیا۔ پھر فرشتوں کے حوالہ سے بھی ایک شبہ کا جواب ہے، فرشتوں کی معبودیت کے حوالہ سے۔ تو فرمایا کہ وہ تو رب کی اجازت کے بغیر زمین پر آنا تک بھی ان کے لیے ممکن کوئی نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ تو آتے تک بھی کوئی نہیں، تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک آیت مبارکہ آ رہی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ تمام واقعات کا نتیجہ ہے کہ ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کا رب، ان کے درمیان کا رب اللہ ہی ہے، نہ عیسیٰ رب ہیں، نہ زکریا رب ہیں، نہ مریم رب ہیں، تو بندگی اللہ ہی کی کرو۔ پھر آخری 2 رکوع جو ہیں ان کے اندر کچھ شکاوہ ہیں، زجرات ہیں، تخویفات، بشارات ہیں۔ سورت کے بالکل آخر کے اوپر وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو سورہ کہف کے شروع میں بیان کی گئی تھیں، سورہ مریم کے آخر میں وہ بیان کی گئی ہیں۔ سورہ کہف کے شروع میں یہ ایک بات آئی تھی کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ سورہ مریم کے آخر میں پھر آ رہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ تو وہی چیز جو سورہ کہف کے شروع میں آئی تھی وہ سورہ مریم کے آخر پر بھی لا کے تو گویا کہ یہ اظہار کر دیا کہ یہ صورت اسی کا تتمہ ہے۔ ایک اور چیز بھی سورہ کہف کے شروع میں آئی تھی، نزول قرآن کا مقصد ڈر سنانا اور خوشخبری دینا، یہ وہاں ذکر ہوا تھا، اور یہی چیز جو ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ یہ سورہ مریم کے آخر میں بھی آ رہی ہے، خوشخبری دینے اور ڈر سنانے کے لیے
یہ قرآن جو ہے آپ کی زبان پر آسان کیا گیا ہے، تو یہ مقصد نزول جو ہے یہ سورہ کاف کی ابتدا میں بھی آیا، سورہ مریم کی انتہا میں بھی آیا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ سورہ کاف کا ہی یہ تتمہ ہے سورہ مریم۔ تو یہ سارا خلاصہ ہو گیا۔ اللہ واللہ، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن حکیم کی 29 سورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں۔ مقطعات کا لفظ قطع سے نکلا ہے، قطع کا معنی کاٹنا ہے۔ یہ حروف جو ہیں ان کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے کے لحاظ سے کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو کاف ہا یا عین صاد، اس کو کہائی عص یوں کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ کاف کو الگ پڑھنا ہے، ہا کو الگ پڑھنا ہے، یا کو الگ پڑھنا ہے، عین کو الگ، صاد کو الگ، سب کو الگ الگ۔ الف لام میم تینوں حرف الگ الگ پڑھنے ہیں، علام کر کے اکٹھا نہیں پڑھ دینا۔ تو یہ اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے کاٹ کے جدا کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں، 14 مختلف شکلیں ہیں اور 14 ہی حروف استعمال ہوئے ہیں۔ عربی کے جو حروف تہجی ہیں، نورانی قاعدے کی جو سب سے پہلی تختی ہے الف با تا سا، تو وہ یا تک اگر آپ گنو گے تو وہ 29 ہی ہیں۔ تو یہ حروف 29 سورتوں کی ابتدا میں آ رہے ہیں، اور حروف تہجی جو ہیں ان کی تعداد بھی 29 ہے۔ پھر وہ جو حروف تہجی ہیں ان میں سے ایک حرف ایسا ہے کہ جس سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا۔ طلبہ کو تو بتانا چاہیے کون سا حرف ایسا ہے کہ جس سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا۔ بڑا چھوٹا سا سوال ہے، کوئی اتنا مشکل تو نہیں۔ اللہ اللہ، الف جو ہے نا، الف اس سے کچھ بھی نہیں شروع ہوتا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ الف سے تو بڑا کچھ شروع ہوتا ہے۔ بھائی وہ جو بڑا کچھ شروع ہوتا ہے وہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے، اس کو الف نہیں کہتے۔ الف جو ہے نا عربی میں، الف اور حمزہ لکھنے میں بے شک ایک جیسے لکھے ہوں۔ الف عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اپنے اوپر کوئی زبر، زیر، پیش، شد، مد، حتیٰ کہ جزم تک بھی نہیں آتی۔ بظاہر کھڑی زبر یا مد جو ہے وہ آتی ہے، لیکن اصل میں وہ بھی دو حروف کے مجموعہ کی وجہ سے آتی ہے، وہ بھی الف پر نہیں آتی۔ الف سے پہلے ایک اور حمزہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مد یا کھڑی زبر آ جاتی ہے، تو وہ دو حروف کے مجموعہ کی وجہ سے آتی ہے۔ الف کے اوپر مد اور کھڑی زبر بھی حقیقتاً کوئی نہیں آتی، دکھنے میں آ جاتی ہے۔ تو الف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اپنے اوپر کوئی اعراب نہیں آیا، کسی قسم کا جزم تک بھی نہیں آتی۔ دوسرا یہ الف کبھی بھی شروع میں نہیں آتا، جب بھی شروع میں آئے گا وہ حمزہ ہوگا، کیونکہ شروع میں بغیر حرکت کے کوئی آ ہی نہیں سکتا، اور جو حرکت والا ہے وہ تو حمزہ ہے۔ تو شروع میں الف کبھی نہیں آتا، وہ جو شروع میں ہے وہ حمزہ ہے جب بھی آئے۔ اور الف جب بھی آئے گا اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آئے گی۔ الف لفظ کے درمیان یا آخر پہ آئے گا، اس سے پہلا حرف اسی لفظ کا حصہ ہوگا اور اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگی۔ یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو وہ الف ہوگا، اور یہ شرطیں نہیں پائی گئی تو وہ حمزہ ہے، بے شک وہ لکھنے میں الف کی شکل میں لکھا ہو۔ تو الف سے کچھ بھی شروع نہیں ہوتا۔
تو باقی کتنے رہ گئے؟ 28۔ اب یہ جو 28 ہیں ان میں 14 حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں۔ شمسی حروف ان کو کہتے ہیں کہ جن سے پہلے اگر الف لام لگے نا تو لام کی آواز کوئی نہیں آتی اور اس حرف کے اوپر شد آ جاتی ہے۔ اور قمری حروف ان کو کہتے ہیں کہ اگر ان حروف سے پہلے الف لام لگے تو لام کی آواز آتی ہے اور شد نہیں آتی۔ مثال کے طور پر با، یہ حروف قمری میں ہے۔ با سے ایک لفظ شروع ہوتا ہے، مثلا سورۃ البقرہ، بقرہ جو ہے یہ با سے شروع ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ البقرہ، لام کی باقاعدہ آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد تا، یہ شمسی ہے، اس کے پہلے الف لام لگے گا، لام کی آواز نہیں آئے گی۔ مثلا توحید، تو التوحید، ہم التوحید نہیں کہہ سکتے، التوحید، لام کی آواز نہیں آئے گی، تا پر شد آ جائے گی۔ سا، یہ بھی شمسی ہے۔ السمر، السمر نہیں ہم کہہ سکتے، السمر، لام کی آواز نہیں آئے گی، سا پر شد آ جائے گی۔ جیم، یہ قمری ہے۔ مثلا الجلیل، لام کی باقاعدہ آواز آئے گی۔ تو قمری حروف وہ ہوتے ہیں کہ جن میں پہلے الف لام لگے تو لام کی باقاعدہ آواز آتی ہے۔ شمسی حروف وہ ہوتے ہیں کہ جن سے پہلے الف لام لگے تو لام کی آواز نہیں آتی۔ اب یہ کیسے یاد رہے گا کہ قمری میں آواز آتی ہے یا نہیں اور شمسی میں آتی ہے یا نہیں؟ تو خود قمر اور شمس کو دیکھ لو۔ القمر، لام کی آواز آ رہی ہے تو قمری میں لام کی آواز آتی ہے۔ الشمس، شین کے ساتھ لام کی آواز نہیں آ رہی تو شمسی میں آواز نہیں آتی، پہچان سیدھی سیدھی ہے۔ جو قمری میں ہے تو خود القمر میں لام کی آواز جب آ رہی ہے تو قمری حروف میں لام کی آواز آتی ہے۔ الشمس میں لام کی آواز نہیں آ رہی تو شمسی میں لام کی آواز نہیں آتی۔ 14 حروف قمری ہیں، 14 حروف شمسی ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک اردو کا جملہ ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اس کے اندر 14 حرف آئے ہیں اور یہ سارے کے سارے قمری ہیں۔ اس میں کاف الف کا جو ہے نا وہ الف کو عربی میں حمزہ آپ سمجھ لو، تو حق کا خوف عجب غم ہے، تو یہ قمری حروف پر مشتمل ہے۔ جو جو حرف اس میں آیا ہے وہ قمری ہیں، جو اس میں نہیں آیا وہ شمسی ہیں۔ اب گویا کہ حروف تہجی میں بھی 14 کی ایک تقسیم ہو گئی۔ حروف مقطعات میں 29 حروف میں سے 28 رہ جاتے ہیں الف کو نکال کے، تو ان میں سے 14 استعمال ہوئے ہیں، 14 نہیں استعمال ہوئے، تو یہ مطابقت بھی حروف تہجی کے ساتھ یہ حروف مقطعات کی بنتی ہے۔ اور پھر شکلیں بھی ان کی 14 ہی ہیں۔ 3 شکلیں وہ ہیں کہ جن میں اکیلا اکیلا حرف آیا ہے، صاد، سورہ صاد سے پہلے، قاف اور نون، یہ 3 ہیں کہ جو اکیلے اکیلے، یہ 3 شکلیں ہو گئی۔ 4 شکلیں وہ ہیں کہ جن کے اندر 2 حروف مقطعات آئے ہیں، تا ہا 2 آئے ہیں، تاسین 2 حرف ہیں، یاسین 2 حرف ہیں، حامیم 2 حرف ہیں۔ 3 وہ ہیں کہ جن کے اندر 3 حرف آئے ہیں، الف لام میم 3 حرف، الف لام را 3 حرف، تا سین میم 3 حرف۔ 2 وہ ہیں کہ جن کے اندر 4 حرف آئے ہیں، الف لام میم صاد اور الف لام میم را، 4 حرف ہیں۔ اور 2 وہ ہیں کہ جن کے اندر 5 حرف آئے ہیں، ایک تو یہی ہے کاف ہا یا عین صاد، اور دوسرا ہا میم عین سین قاف۔ تو یہ کل 14 شکلیں ہیں جو کہ حروف مقطعات کی ہیں۔ اللہ اللہ،
ان کا معنی اور مفہوم صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو بھی ان کے معنی اور مفہوم کا علم نہیں تھا۔ اللہ واللہ، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم موجود ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر دیجئے اس کی کہ جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تبلیغ کرنا جو ہے صرف پہنچانے کو نہیں کہتے، تبلیغ کرنا ہوتا ہے پہنچانا بھی سمجھانا بھی، کوئی اشکال وغیرہ ہے تو اس کا بھی رد کرنا۔ یہ جو حروف ہیں لاکھوں کا ذخیرہ احادیث ہے، کسی حدیث مبارکہ میں ان میں سے کسی ایک کا بھی مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، تو گویا کہ ان کو صرف پہنچایا ہے آگے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معنی معلوم ہوتا تو ما انزل الیک اس میں تو یہ بھی شامل ہے، تو سارے کی تبلیغ لازم تھی، تو پھر ان کی بھی تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، تو نہیں کی تبلیغ، تو پھر اگر کہیں کہ معنی معلوم بھی تھا پھر بھی نہیں کی تو یہ تو معاذ اللہ کتمان حق ہو جائے گا، اور کتمان حق تو بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہی کہنا مناسب ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کا معنی نہیں بتایا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ کہیں قرآن میں یہ بات ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں؟ نہیں۔ کسی حدیث میں ہے؟ نہیں۔ تو ہیں راز کی باتیں، نہ اللہ نے بتلایا ہے نہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، کہ تانوں کتوں پتا لگ گیا تسی ایڈے راز تو باخبر کتوں ہو گئے ہو؟ تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے، یا تو اللہ نے کہیں بتایا ہوتا نا کہ بھائی اس کا معنی میں تمہیں نہیں بتاتا، یہ میرے اور نبی کے درمیان راز کی باتیں ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا۔ نہ اللہ نے بتایا نہ نبی نے بتایا، تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ واللہ، اور میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی ہر آیت مبارکہ کا کسی نہ کسی انداز میں مسئلہ توحید سے تعلق بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو آیت ہے مثلا کاف ہا یا عین صاد پوری آیت ہے، تو اس کا بھی مسئلہ توحید سے تعلق ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ واللہ، ہمارا ایک مکتب فکر ہے، وہ بڑا اصرار کرتا ہے کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، ولی عالم الغیب ہوتے ہیں، اور ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ تم عالم الغیب کی بات کرتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پوری طرح عالم الشہادت بھی نہیں ہوتے۔ عالم الغیب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس پہ پھر زیادہ غصہ لگتا ہے ان کو کہ چنگا مولوی ہے، اسی تو غیب نہیں رول دے سکتے تو شہادت پہ بھی آ گیا۔ بھائی یہ حروف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے نا، تو جو سامنے ہے وہ شہادت ہے، تو اس کا بھی پتہ تو نہیں چلا نبی وسلم کو۔ جو حدیث جبریل ہے، بڑی مشہور حدیث، جبریل امین آئے ہیں اجازت لے کے، قریب ہو کے بیٹھے ہیں، اور کتنا قریب ہو کے بیٹھے ہیں، دو زانو ہو کے، کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہے گھٹنوں پہ رکھے، اور یہاں پر محدثین نے دونوں معنی لیے ہیں کہ جبریل نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے، یہ بھی خیال ہو سکتا ہے، اور اتنا قریب تھے کہ نبی وسلم کے گھٹنوں پر رکھے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اب اتنا قریب ہو کے بیٹھے ہیں کہ گویا گھٹنے گھٹنوں سے مل رہے ہیں۔ سوالات پوچھے ہیں، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، متسا، یہ سارے سوالات پوچھے ہیں، جوابات ہوئے ہیں وغیرہ۔ اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ جب اٹھ کے چلے گئے ہیں نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بندہ جو ابھی آیا تھا یہ باہر گیا، ذرا اس کو بلا کے لاؤ۔ صحابہ کرام باہر گئے، بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل جب بھی میرے پاس آیا ہے میں نے اس کو پہچان لیا، لیکن آج جتنی دیر وہ میرے پاس بیٹھا رہا ہے مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ جبریل ہے۔
جب وہ اٹھ کے چلا گیا ہے تو پھر مجھے پتا چلا کہ وہ تو جبریل تھا۔ اب نبی عالم الشہادت ہے، پھر جبریل سامنے بیٹھے رہے ہیں، کتنی دیر بیٹھے رہے ہیں اور بالکل قریب بیٹھے رہے ہیں، تو نبی تو عالم الشہادت بھی اتنا ہی ہوتے ہیں جتنا اللہ ان کو بتا دے۔ اگر اللہ نے نہیں بتایا، بالکل جبریل پاس بیٹھے ہوئے، نہیں پتا چل رہا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ جو حروف ہیں ان کا معنی معلوم نہ ہونا، یہ بھی مسئلہ توحید کو واضح کرتا ہے کہ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، جواب شبہ اول، جواب شبہ اول، پہلے شبہ کا جواب سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ و تسلیمات کے حوالہ سے یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چھپا پکارنا۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ و تسلیمات، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑھاپا آ گیا۔ ان کی جو اہلیہ ہے اس کا نام ہے عیشا، الف یعنی عربی میں اس کو حمزہ کہیں گے، یا شین الف اور عین، عیشا۔ عیشا کی ایک دوسری بہن ہے حنا، ہا حلوے والی، نون اور پھر گول ہا، نون پر شد۔ عیشا اور حنا یا تو سگی بہنیں ہیں یا رشتے میں بہنیں لگتی ہیں۔ یہ دونوں ہی بڑھاپے میں پہنچ رہی ہیں، دونوں کی ہی اولاد نہیں ہو رہی۔ عیشا کے خاوند حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حنا کے خاوند عمران ہے، دونوں بڑھاپے میں پہنچ رہی، اولاد نہیں ہو رہی۔ معاملے میں ایک تھوڑا سا فرق آ گیا۔ اس دور کے جو طبیب تھے انہوں نے یہ تشخیص کی کہ عیشا تو بانجھ ہے، اس کی تو اولاد ہو سکتی ہی نہیں، انہوں نے یہ تشخیص کر دی۔ حنا جو ہے وہ بانجھ نہیں ہے، دیر ہے اللہ کی کام میں لیکن اولاد ہونے کا امکان ہے۔ طبیبوں نے کہہ دیا عیشا کی تو اولاد ہونے کا امکان ہی کوئی نہیں، یہ بانجھ خاتون ہے۔ اللہ اللہ۔ اب عیشا کو جب بانجھ کہہ دیا گیا طبیبوں کی طرف سے تو وہ تھوڑا سا مایوس سی ہو گئی، لیکن حنا نے نظر مان لی کہ یا اللہ میری اولاد ہوگی تو میں اس کو تیری راہ میں وقف کروں گی۔ اولاد ہوئی،